فتح مکہ کے چند دن بعد 10 ہٹے کٹے بدماش آدمی اونٹوں پر سوار مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹ مسجد نبوی کے باہر باندھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ثقیف کے پاس سے واپس ہوئے تو بنو ثقیف میں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیے اور مدینہ سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور مسلمان ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ اسلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ثقیف کے سابقہ رویے سے یہ معلوم تھا کہ ان میں تکبر اور ہٹ دھرمی ہے۔ حضرت عروہ نے کہا یا رسول اللہ، میں انہیں ان کی 2 شیزہ لڑکیوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اور واقع بنو ثقیف میں وہ بہت محبوب تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے ارادے سے واپس ہو گئے، اور انہیں امید تھی کہ چونکہ ان کا بنو ثقیف میں بڑا درجہ ہے، اس لیے بنو ثقیف ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک بالا خانے پر چڑھ کر ساری قوم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ بنو ثقیف قبیلہ میں ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ انہیں ایک تیر ایسا لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور میرا بھی وہی درجہ ہے جو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہید ہو گئے، لہذا مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دفن کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سورہ یاسین میں جن حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم کا جو معاملہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ کے ساتھ ان کی قوم نے ویسا ہی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عروہ کی شہادت کے چند مہینوں کے بعد بنو ثقیف نے آپس میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ ارد گرد کے تم عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں، اب ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی، اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ عبدیہ لیل بن عمرو کے ساتھ بنی احلاف کے 2 آدمی اور بنی مالک کے 3 آدمی بھیجے۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک چشمے کے پاس ٹھہرے، وہاں ان کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو اپنی باری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سواریوں کو چرا رہے تھے۔ انہوں نے جب بنو ثقیف کے اس وفد کو دیکھا
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے تیزی سے چلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ بنو ثقیف کا وفد آیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہو کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرط مان لیں اور ان کی قوم کے نام خط لکھ کر دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت مغیرہ سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مت جاؤ، میں جا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہوں۔ حضرت مغیرہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع کی، اور حضرت مغیرہ اس وفد کے پاس واپس گئے اور ان کو ساتھ لے کر اپنی جانور واپس لے آئے، اور راستے میں اس وفد کو سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیسے کریں۔ لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلیت کے طریقے پر ہی سلام کیا۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا گیا۔ حضرت خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس وفد کے درمیان واسطے تھے۔ جب وہ اس وفد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے کھانا لے کر آتے تو جب تک ان سے پہلے حضرت خالد اس کھانے میں کھانا نہ کھا لیتے وہ اس کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے خط لکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے شرط بھی رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک ہمارے بڑے بت لات کو رہنے دیں، اور پھر وہ ایک سال کم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 ماہ کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینہ تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنی قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا کر آئیں، اور مطالبہ بھی کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر تڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو یہ ویسے گھٹیا عمل۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ثقیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شرط پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہیں کیا جائے گا، اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلے سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، دوسرے قبیلے کا آدمی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس دین میں
کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن عاص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے قرآن سکھا دے اور مجھے میری قوم کا امام بنا دے۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بنو ثقیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ شرطیں پیش کی، نہ وہ صدقہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرطوں کو مان لیا، اور حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ثقیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی احلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ٹھہرے اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں ٹھہرایا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے ہاں تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے ریش کی طرف سے پیش آئی تھیں، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے، مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، کبھی اللہ ان کو غلہ دیتے اور کبھی ہم کو۔ ایک رات مقررہ وقت سے آپ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا آج رات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ فتح ہے کہ مکہ کی بات کئی واقع وفد ثقیف کے نام سے مشہور ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری کے چند دن بعد قبیلہ ثقیف کے 10 افراد، جنہیں قرآن میں طائف کے بدکار لوگ بھی کہا گیا ہے، اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ لوگ جنگ جو تکبر سے بھرپور اور اپنی شان و شوکت کے غرور میں مبتلا تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور وہ مسجد نبوی کی طرف بڑھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے اونٹ مسجد کے دروازے پر باندھے اور زوردار آواز میں کہا، ہم سے ملنے کے لیے باہر آؤ۔ یہ ایک گستاخانہ رویہ تھا، کیونکہ عام دستور یہ تھا کہ وفد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ صحابہ اکرام ان کے اس تکبر پر غضبناک ہوئے اور انہیں سزا دینے کو تیار ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان کے اونٹ کھول لو، ان کی تلواریں لے لو
اور انہیں مسجد میں آنے دو۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہوئے اسلام کی دعوت دی۔ ثقیف کے لوگوں نے چند عجیب شرائط رکھی، جیسے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم شراب اور زنا ترک نہیں کریں گے، ہم اپنے بتلاد کو توڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر ناجائز شرط کو مسترد کر دیا، سوائے ایک شرط کے انہیں زکوٰۃ دینے سے معافی دی گئی۔ آخر کار وہ اسلام لے آئے، لیکن ان کی یہ شرط بعد میں ختم ہو گئی۔ جب یہ لوگ واپس طائف گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ بعد میں ثقیف کے لوگ پکے مسلمان بن گئے اور ان میں سے کئی جلیل القدر صحابہ اور علماء پیدا ہوئے، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزیر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تکبر کے باوجود نرمی سے کام لیا، جو دعوت اسلام کا اہم اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اسلامی شرائط کو رد کر دیا، لیکن وقتی طور پر زکوٰۃ کی معافی جیسے نرمی کی، تاکہ وہ دین میں آہستہ آہستہ پختہ ہو سکے۔ یہ واقعہ تکبر اور غرور کے انجام کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ آخر کار انہیں عاجزی اختیار کرنی پڑی۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں جیسے زاد المیعاد، الابن القیوم اور الابدادیہ و نہایہ ابن کثیر میں مذکور ہے۔